وہ شادی شدہ اور دو بچوں کی ماں تھی، لیکن منور کے عشق میں پاگل تھی۔ ایک رات اس نے منور کو ملنے کے لیے گھر بلا لیا۔ گھر میں اس کا سسر سو رہا تھا جو ہلکی سی آواز سے اٹھ سکتا تھا۔ وہ منور کے ساتھ مصروف تھی کہ اچانک بچے رونے لگ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اس کا سسر جاگ گیا، دوسرا بچہ بھی رونے لگا تو اس نے اس کے منہ پر بھی ہاتھ رکھ دیا اور منور سے کہا بھاگ جائے۔ دونوں بچوں کی سانس رک گئی اور وہ ساکت ہو گئے۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، نام تو اس کا شاہانہ تھا، مگر پیار سے گھر والے اسے شاہانہ پکارتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا نہ بہن۔ جب تک باپ حیات رہا اس نے بیٹی کو آرام، پیار اور سکون کی زندگی دی۔ اس کی ہر خواہش پوری کی، یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور اور خودسر ہو گئی تھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تب شاہانہ سیانی ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر بات پہ منمانی کرتی۔ اس کو قابو میں رکھنا گھر والوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اب 17 برس کی ہو چکی تھی، اس پر روپ آنے لگا۔ وہ روز بروز نکھرتی جاتی تھی، اس کے ساتھ ہی غمزہ اداس بھی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں قید سے ساکھ توڑنے ہوئے اس کی ملاقات منور سے ہو گئی۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے سگنلز وصول کیے اور چاہت کے سگنلز کے ذریعے آنے جانے لگے۔ ان کے بیچ ملاقاتیں ہونے لگی اور پھر گہرے مراسم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی کہ ان کا راز دنیا والوں پر اشکارا نہ ہو سکے، لیکن یہ محال تھا کہ ایسے تعلقات چھپتے نہیں۔ ان کے بیچ کی بات نکل گئی، اڑتی اڑتی شاہانہ کی ماں زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ سنائے میں رہ گئی، بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی اور دل پر ہاتھ رکھ کر لکڑا بیان کیا۔ اس کے بھائی نے مشورہ دیا کہ شاہانہ کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے اور پھر اپنی غفلت کی تلافی ممکن نہ رہے۔ زبیدہ کے بھائی نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے، اس طرح لڑکی گھر میں رہے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شاہانہ کی ماں نے مگر انکار کر دیا اور کہا بھائی مرحوم شوہر کی وصیت سے مجبور مرتے دم اس نے وعدہ لیا تھا کہ شاہانہ کی شادی اس کے بھائی کے لڑکے جبار سے کروں گی۔ جب اس نے یہ وعدہ لیا تھا اپنے بھائی کو بطور گواہ بٹھا لیا تھا۔ اب میں قول سے ممکن نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ بات تنازع کی صورت میں برداری میں لے جائے گا۔ اب تم سے یہ التجا ہے کہ سرپرست بن کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے اس کی رخصتی کر دو۔ انور نے زبیدہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کرے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ماموں نے اس کے بیاہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب شاہانہ کو علم ہوا کہ اس کو دلہن بنانے کے سامان ہو رہے ہیں، وہ سخت مضطرب ہو گئی، ماموں سے ڈرتی تھی۔ وہاں سے احتجاج بیکار تھا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب منور سے کہا کہ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں، ماں اور ماموں نہیں مانیں گے، اس لیے چلو بھاگ چلے۔ لیکن اس کا محبوب منور شریف تھا یا بزدل۔ اس نے شاہانہ کی تجویز کی صلہ افزائی نہ کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ قدم اٹھانے سے باز رہے۔ کہا ہمیں شریفانہ طریقے سے ایک دوسرے کا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم خوابوں کی دنیا میں مت رہو، یاد رکھو کہ سیدھے طریقے سے تم مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ماموں نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ تم لوگوں کی بے عزتی بھی کرنے سے باز نہ رہیں گے۔ شاہانہ نے ٹھیک کہا تھا، منور کا رشتہ حقارت سے ٹکرا دیا گیا اور بولا بھلا بھی کہا گیا۔ وہ شاہانہ سے محبت کرتا تھا، تبھی خاموشی سے ذلت سہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ اس ناکامی پر ایک بار پھر شاہانہ نے اس کو بھاگنے پر اکسایا۔ منصوبہ بنانے کے باوجود عین وقت پر وہ اس منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ یوں روتی دھوتی شاہانہ دلہن بنی چچا زاد کے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت گھونگھٹ میں بھی اس نے ماں سے یہی کہا تھا کہ اب مجھے دعائیں دے کر وداع کی ضرورت نہیں۔ اگر میں منور کی نہ بنی تو میرا نام شاہانہ نہیں، تم مجھے چمارن کہنا۔ اس نے اپنی ضد کو پورا کیا۔ اب دیکھ لینا تمہاری شاہانہ کیا کرے گی۔ اب تم مجھ سے گلہ بھی مت کرنا کیونکہ تم نے تو اپنی سی پوری کر لی ہے۔ اماں خاموش اس کی سنا کر رہی تھی۔ سوچا لڑکی نادان ہے، شوہر کا پیار مل جائے گا تو نمازیں بلا دے گی، ابھی غصہ ہے اور پھول بک رہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں دل نہ ملے وہاں مصلحت گرد ہو جاتی ہے۔ شادی جسموں کا نہیں روحوں کا ملاپ ہے، تبھی دل خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ شاہانہ کی روح جبار سے نہ مل سکی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی تھی، شوہر بلامانس تھا، مگر اس بیچارے کو اپنی دلہن کے دل سے اٹھنے والے طوفان کا علم نہ تھا۔ وہ اس کے اپنی شریک حیات قبول کر چکا تھا اور چاو سے بیاہ کر لیا تھا۔
وہ ایک نارمل آدمی کی طرح صبح کام پر جاتا، رات کو تکا ہارا گھر آ جاتا، کبھی بیوی سے پیار محبت جتلاتا اور کبھی تکن سے چوری اور وہی پڑھ کر سوتا، مگر شہانہ کے جسم و جہاں میں جولا دک رہا تھا، وہ رفتہ رفتہ آتش فشاں کے روپ میں ڈلنے لگا۔ جس قدر وہ خود پر جبر کرتی اس قدر منور یاد آتا، اور اس کی دلی تکلیف بڑھ جاتی۔ وہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو قربانی دینا جانتی تھی، بس غصہ اندر ہی اندر دو چند ہوتا جاتا تھا۔ ہر لمحہ بنی محبوب کی یادیں اس کو بے چین رکھتی تھی۔ جلدی وہ اس ذہنی عذاب سے نیم جان ہو گئی۔ اس کی زندگی اب اس کے لیے جہنم بن چکی تھی۔ اس کے پرستم یہ کہ شادی کے ثمرات بھی ملنے لگے اور وہ 3 برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب اس کی ذات کی تقسیم شروع ہو چکی تھی، ادھر بچے اور گھر بار، ادھر محبوب کی یاد اور اس کی چاہت۔ اس نے کسی طرح منور کو سندیے بھجوانے شروع کر دیے کہ مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ منور اگرچہ شریف النفس تھا مگر تھا تو انسان۔ کچھ عرصہ اس نے شہانہ سے دوری بنائے رکھی، پھر دل سے مجبور ہو گیا، حالانکہ وہ چاہتا نہ تھا کہ شہانہ کی زندگی میں لوٹ کر جائے، جبکہ وہ اب کہتا تھا کہ یہ بات اس کے نزدیک معیوب تھی، مگر شہانہ کو خود پر ذرا بھی قابو نہ رہا۔ وہ لگاتار اسے کسی نہ کسی طور سندیے بھجواتی رہی۔ اس کے پیغامات نہ تھے، وہ خدا کے واسطے دیتی تھی کہ بس ایک بار ملو۔ منور کب تک دل پر جبر کرتا، جبکہ محبوب دلنواز رو رو کر بلاتی ہے، وہ پتھر دل نہ رو سکا۔ دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ محبت خطرناک کھیل پھر سے جاری ہوا کہ جدائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ پھر تو یہ آگ ایسی بھڑکی کہ آنکھوں کے آگے تبیز پردے پڑ گئے کہ سدھ بدھ ہی جاتی رہی۔ رات نصف شب گزرتی جاتی تو جبار گہری نیند سو جاتا۔ شہانہ جان خطرے میں ڈال کر منور سے ملنے نکل کڑی ہوتی۔ ایک رات جب وہ کھیتوں کی طرف منور سے ملنے نکلی تو کتوں نے اسے آ لیا اور بونگ بونگ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ منور قریب ہی تھا جس نے اسے کتوں سے بچایا اور انہیں ڈرا کر بھگا دیا، ورنہ ساری بستی ہی اس رات جا کر ان پر حملہ آور ہو جاتی۔ اب کھیتوں میں ملنے کا خطرہ تھا۔ شہانہ نے منور کو مجبور کیا کہ وہ اس کے گھر آ کر ملے۔ یہ تو اور بھی خطر رہا تھی، مگر برا ہو عشق کا کہ اسے لطف ہی خطرناک راہ پر چلنے میں آتا ہے۔ بالآخر محبوبہ کے مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی مت ماری گئی کہ یہ دونوں جبار کے گھر کے اندر ملنے لگے جب رات گہری ہو جاتی اور جبار دن کی مشقت سے تکا ہارا نیند کی آغوش میں بے خبر سو جاتا تو جان کو خطرے میں ڈال کر منور شہانہ سے ملنے اس کے گھر آ جاتا۔ وہ اس کے آنے کے وقت سے ذرا پہلے دبے قدموں دیوڑی میں جا کر کنڈی کھول دیتی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آتا اور گھٹنے سے قبل چلا جاتا۔ یہ روز تو نہ ملتے تھے، مہینے میں 3-4 بار منور کو جان ہتھیلی پر رکھ کر شہانہ کی خوشی کی خاطر کانٹوں کی اس باڑ کو پلنگنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ گھر سے باہر اس سے ملنے سے قاصر تھی۔ اس روز شام سے ہی بادل گرے ہوئے تھے۔ منور کو شہانہ کا سندیا ملا کہ آج ملاقات کا موسم ہے۔ موسم واقعی سہانا تھا، آج رات تم کو آنا ہی ہوگا۔ یہ سندیسہ اسے ملا تو وہ شام سے ہی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جبار کام سے گھر آیا، وہ آج بہت تھکا ہوا تھا، سارا دن تھریشر پر چڑھ کر بھاری کام نمٹایا تھا، تمام فصل سے بھوسا الگ کر کے سمیٹ بھی دیا تھا۔ آج وہ بے حد تھک گیا تھا۔ بادل دیکھ کر اس نے کہا، شہانہ رات کو بارش ضرور ہوگی، کھانا دے تاکہ میں سو جاؤں۔ کھانا کھا کر بارش کے خیال سے وہ صحن میں سونے کے بجائے اس کے کمرے میں جا کر سو گیا، جہاں اس کی بیوی منور سے ملتی تھی۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، دوسرے کمرے میں ساس سسر اور دیور سو رہے تھے۔ آج وہ بھی صحن کی بجائے اندر جا سوئے تھے کہ بارش ہوگی تو نیند خراب ہوگی۔ اب شہانہ پریشان تھی کہ منور کو سندیسہ بھیج چکی تھی۔ کھلے صحن میں اس کے ساتھ بیٹھنا خطرے کی آواز دینا تھا۔ اوپر سے بارش ہو گئی تو اس کے کمرے میں 2 ہی چارپائیاں تھیں، ایک پر جبار سو رہا تھا اور دوسری چارپائی پر اس نے اپنے دونوں لڑکوں کو سلا دیا تھا۔ خود اس کے سونے کو کونے میں ایک کٹیا پڑی رہ گئی تھی، ابھی بوندا باندی شروع نہ ہوئی تھی، رات کے آدھی بیت گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور دبے قدموں صحن پار کر کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول کر آ گئی۔ اس کے کان صحن کی جانب لگے تھے، نیند تو آنکھوں سے کوساں دور تھی۔ اس نے کٹیا کو اس چارپائی کے ساتھ برابر کر کے بچھا دیا جس پر اس کے بچے سو رہے تھے۔ کمر سیدھی کر کے وہ لیٹ گئی۔ کٹا گئے بغیر منور دبے قدموں سے کمرے میں آ گیا۔
اسے دیکھ کر شاہانہ کی جان نکل گئی۔ شاہانہ نے آہستہ سے بازو سے پکڑ کر فرش پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بارش کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ اس کے کان کے پاس منہ سے لے کر سرگوشی میں بولی، میں نے تم کو بلوا تو لیا، پھر منع نہ کروا سکی۔ اب باہر برآمدے میں چلو، یہاں جبار اور بچے سو رہے ہیں۔ کسی کی آنکھ کھل گئی تو جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ اس کو کمرے سے باہر لے گئی۔ خدا کی کرنی کی ہلکی بارش چشم زدن میں تیز ہو گئی اور پھر موسلادھار میں برسنے لگا۔ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کرے کہ اکٹھا ہوا اور سسر کے کانسنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ سر بارش کا جائزہ لینے برآمدے میں آنے والا ہے۔ تم گندم کی کونڈی کے پیچھے ہو جاؤ، ایک نظر بھینس اور گائے پر ڈال کر واپس چلا جائے گا۔ اتنے میں لاڑکی ٹیکے سر برآمدے میں آ گئے۔ یہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں ہی بیٹھے رک گئے۔ سچ شکر کے بوڑھے کی بینائی کمزور تھی اور دیے کی روشنی میں دم۔ اس نے ادھر دیکھا جدھر یہ بیٹھے تھے، جانوروں کو باڑے کے اندر پایا تو مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تب ان کی جان میں جان آئی۔ اگرچہ مینا تیز برس رہا تھا مگر اب منور کو مزید خطرے کی دعوت دینی تھی۔ وہ برستی بارش میں چلنے کو ہوا۔ تبھی بچے کے رونے سے جبار کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی کو کمرے میں نہ پا کر اس نے لاٹین ہاتھ میں پکڑی اور برآمدے میں آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر ترنٹ نور کو نوندی کے پیچھے چھپ گیا اور شاہانہ تیز قدموں سے کمرے کی طرف لی۔ اس نے شوہر کو دہلیز پر جا لیا۔ کدھر چلی گئی تھی؟ بچے کے رونے کا ہوش نہیں؟ میری نیند خراب کر دی اس نے۔ میں دیکھنے گئی تھی کہ مویشی صحن میں تو نہیں رہ گئے۔ بارش ہو رہی ہے تجھ سے، وہ یہ کہتی جلدی سے بچے کے پاس گئی اور اس کے پہلو میں اٹھا کر خود اس کے پاس لیٹ گئی۔ وانتتن شور بھی آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ اب اس کے سو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ منور بدستور گوندی کے پیچھے کھڑا تھا، مٹی کی گوندی جس میں گندم ذخیرہ کرتے تھے۔ اس وقت وہی اس کے جان بچانے کا ذریعہ بنی تھی۔ بڑی زور دکھا کر اب تھم گئی تھی۔ جبار کو نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر برآمدے میں آیا اور وہاں پڑی چارپائی پر ٹیک گیا۔ چارپائی ایسی جگہ بچھی ہوئی تھی کہ گوندی کے پیچھے سے نکل کر دروازے کی طرف جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اب جبار کے سو جانے کا انتظار لازم تھا، جس سے منور کا دم گھٹنے لگا، مگر جبار کے خراٹوں کی آواز نے اس کو سہارا دیا۔ وہ گہری نیند سو گیا تھا مگر سر کو نیند نہ آ رہی تھی۔ اس کو اندر کوٹھی میں گرمی لگنے لگی۔ وہ چارپائی اٹھا کر صحن میں لایا اور بیرونی دروازے کے پاس ڈال کر سو گیا۔ اب منور نے خود کو کہا، واہ دیہاتی کی عقل! عورت کے کہنے میں آیا اور موت کے گڑھے میں پھنسا۔ بوڑھا سونے کا نام نہ لے رہا تھا اور رہ کر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کمبخت نے چارپائی بھی ایسی جگہ ڈالی ہے کہ ادھر سے نکل کر دروازے تک جانے کا راستہ مسدود ہو گیا ہے۔ تبھی اس کے سونے کا انتظار لازم تھا۔ کمرے کے اندر حبس کے باعث دم گھٹنے لگا۔ شاہانہ کا بچہ کسمسایا اور رونے لگا۔ شاہانہ نے گھبرا کر بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کے رونے سے شوہر کی آنکھ نہ کھل جائے، اور وہ اٹھ بیٹھے۔ اس طرح چپ ہونے کے بجائے دم گھٹنے سے بچے نے ایک اور زور لگا کر رونا شروع کر دیا۔ گھبرا کر شاہانہ نے اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں بنچا کہ اس کی سانس بند ہو گئی اور ساتھ رونے کی آواز بھی۔ بچہ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شاہانہ نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا لیا اور اس کی ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس دیکھنے لگی۔ ابھی اس کے حواس ٹھکانے نہ آئے تھے کہ دوسرے بچے نے پہلو بدلا اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے اس عورت نے پھر سے وہی عمل دہرایا۔ چند سیکنڈ میں ہی دوسرا بچہ بھی خاموش ہو گیا۔ جبار اور سر دونوں سو گئے تو شاہانہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی گوندی کے پیچھے آئی اور منور کو بازو سے کھینچ کر کمرے میں لے آئی۔ بولی، اب تو کسی طرح باہر نکل جا، بچے پھر سے جاگ گئے تو باہر نہیں جا سکو گے، لیکن تم نے ان کو خاموش کیسے کیا؟ منہ کو ہاتھ سے بند کر دیا تھا۔ اسے شک ہوا۔ کہا، دیکھو کہیں سانس تو ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو گئی؟ ہاں ہو تو گئی ہے، ارے کہیں مر تو نہیں گئے؟ ماں نے باری باری دونوں کی ناک پر ہاتھ رکھ کر سانس جانچی۔ ہاں مر گئے ہیں، اب تو نکل، اپنی جان بچا۔ وہ کانس رہا ہے، وہ ابھی نہیں سویا۔ کھٹک کی آواز سے ادھر کو نکل کر پچھلی دیوار سے باہر کود جا۔ عورت کا حوصلہ دیکھ کر منور کا سر گھوم گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پاس دیے کی مدھم روشنی میں ان کے معصوم بچوں کی مات نہیں، کوئی ڈائن کڑی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اف اف، تو عورت ہے کہ ڈائن؟
ये कहकर वो कमरे की औगवी खिड़की से निकल भागा, पिछली जानिब की दीवार पर चढ़ा और दुम से बाहर कूद गया। आवाज़ पर ससुर ने पुकारा, ये कैसी आवाज़ थी? अरे कौन कौन करता हो? उठ बेटा। भागने वाला भाग गया और वो कौन कौन करता रहा, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि मुनव्वर इस औरत की सफाकी से डर कर ऐसा गया कि पलटकर गांव भी नहीं आया। वो हम राज दोस्तों से कहता था, यारों समझ में नहीं आता कोई औरत ऐसी संगी दिल भी हो सकती है कि इश्क के पीछे बच्चों की मार डाले। मैं ऐसी औरत की मोहब्बत से बाज आया, दूसरी बार मिलने का तस्वर भी नहीं कर सकता। जबकि शाहाना के संदेशी और संदोहाक वाक़ये के बाद भी मिला करते थे कि एक बार मिलो ना।